بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والصابرين والحمد لله رب العالمين. आगाज सुबह से पहले आगे हम और आप मिलकर अपने आका व मौला अल्लाह के प्यारे हबीब दोनों आलम के तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारकाए कदसा में दूध पाक का नजराना पेश करें और झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتا ہے انداز گلزدہ کیسا، آج کر سکتا ہے انداز گلزدہ پیدا. ہم جب بھی اڑے ہیں شمشیر دے کر، ہم جب بھی اڑے ہیں شمشیر بے کف ہو کر، ہم جب بھی اڑے گئے شمشیر بے کف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشم فلک نے روک کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشم فلک نے روک کر. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ دیے ہیں گھوڑے ہم نے. تو پھر آج مسلمان پستی کے قصر عمیق میں کیوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تراک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی غمازی کرتے ہوئے یہ آیت ہماری ڈھارس بندھا رہی ہے، بتا رہی ہے، مطلبہ کر رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، جب کائنات ہے اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے عبادت کرنے والوں، اے مجھے خالق تسلیم کرنے والوں، گھبراؤ نہیں، ہمت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو. کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کے میدان سے بھی اکھڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کے میدان سے بھی اکھڑ جاتے تھے. سبحان اللہ بے شک. لیکن آج کا حال یہ ہے کہ قوم مسلم کو نہ جانے کتنی مظلومیت و بربریت کے طوفان سے گزرنا ہوگا، نہ جانے کتنے دردناک ہلاکت خیز پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا، نہ جانے کن کن ظالم صفاقوں سے الجھنا ہوگا، نہ جانے قوم مسلم کی یہ مظلومیت و بربریت کہاں تک تجاوز کریں گی. مگر ایک غم اور مصیبت کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم مسلم وَلَا تَهِنُوا، کہ جب کائنات ہے وَلَا تَهِنُوا، وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو. صرف فکری یہ ہو گیا ہے کہ تم نے اپنے اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دیا، تم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا، تم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، تم نے اپنے رہنماؤں کی تاریخ کو بھلا دیا. اب آؤ، ایک ہی صورت رہ گئی ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کے اوراق قوالت کر مستی کی نیند سے بیدار ہو کر کے عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر کے صحیح اس دور کا مطالعہ کرے، ان قرون پر نظر ڈالے جو قرون اولا و وسطیٰ کے نام سے موسوم کیے گئے تھے. تو تم سے غلفت کے پردے اٹھ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کریں گی کہ تقویت تاج ہے تمہارے لیے، کافروں کے لیے نہیں. حکمراں تم ہی ہو، غیر مسلم نہیں. کون نہیں جانتا ہے کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام 1000 سے زائد مشرکوں کے تعداد میں ڈر گئے، سفرہ ہو گئے. ان وفاشار مسلمانوں پر جو بھوک و پیاس کا احساس کیے گئے، بے قراری و غربت کو بنا محسوس کرتے ہوئے
اکثریت کے مقابل میں سربراہ ہو گئے تھے۔ ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد تھے۔ ایک طرف بے سر و سامان تھے تو دوسری طرف بے کثرت و بے سر و سامان تھے۔ ایک طرف بھوکو پیاسے نڈال تھے تو دوسری طرف شکم سیر و آسودہ تھے مگر یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہنے والے تھے تو اپنی قلد اور کفار کی کثرت کا خیال کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوئے۔ آخرکار آسمان سے فتح مبین نازل ہوئی اور دشمنوں کو غلبہ ہوا، کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ یوں نہیں، جب عہد میں 313 مجاہدین 1000 سے مشرکوں کی تعداد میں ڈٹ گئے، آخر کون سا راز تھا، آخر کون سا جذبہ کار تھا؟ ہم 313 تھے تو لڑ جاتا تھا زمانہ، ہم 313 تھے تو لڑ جاتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ تو اے مسلمانوں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بتاؤ آخر وہ کون سی ذات تھی جو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا یہودی کی ذات تھی؟ کیا نصرانیوں کی ذات تھی؟ کیا ملحدوں کی ذات تھی؟ کیا منافقوں کی ذات تھی؟ کیا مشرکوں کی ذات تھی؟ کیا بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا پندتوں کی ذات تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ خدا کے نام لے واؤں کی ذات تھی، ایک مرد مومن کی ذات تھی، مسجد میں اذان دینے والوں کی ذات تھی، منبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، حج کرنے والوں کی ذات تھی، روزہ رکھنے والوں کی ذات تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی ذات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ذات تھی، اچھے اخلاق والوں کی ذات تھی، عجیب مرد مومن کی ذات تھی۔ تو دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ بھی تو خدا کے نام لیوا ہو، آپ بھی تو خدا کے واحدہ نجات پر ستار ہے، آپ بھی تو مسجد میں اذان دینے والے ہیں، آپ بھی تو منبر پر خطبہ دینے والے ہیں، آپ بھی تو حج کرنے والے ہیں، آپ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ بھی تو روزہ رکھنے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔